बेशक अपनी छत अपना घर जो है उसके लाखों बनने वाले घर हों, हिम्मत कार्ड हो, जो हमारा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के साथ जो हमारी धी रानी प्रोग्राम है, जो हमारे मुख्तलिफ इनिशिएटिव चीफ मिनिस्टर साहिबा के हैं वो हों। आज जो एक बड़ी अहम बात जिसके लिए मैंने आपको आज तकलीफ दी है वो ये है कि चीफ मिनिस्टर साहिबा ने अपना खेत अपना रोजगार एक प्रोग्राम जो है उसका आगाज किया है और इस प्रोग्राम के कुछ खदोखाल मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये जो सरकारी ज़मीन है, जो सरकारी अराजी जो बंजर पड़ी रहती थी, जो वीरान पड़ी रहती थी, लेकिन कभी किसी हुक्मरान को ये ख्याल नहीं आया था कि ये ज़मीन के मालिक पंजाब के अवाम हैं और ये ज़मीनें बसाने का और इन ज़मीनों को आबाद करने का जो एक मौका है वो इन बेरोज़गार लोग जो हैं वो उनको मिलना चाहिए। इसी थॉट को आगे रखते हुए चीफ मिनिस्टर साहिबा ने ये अपना खेत अपना रोज़गार स्कीम शुरू की है, जिसके अंदर जो देहातों में जो बेज़मीन हारी हैं, काश्तकार हैं, जो ज़मीन बसाना चाहते हैं, आबाद करना चाहते हैं, उनके अंदर 160 अरब रुपए की मालियत की जो ज़मीन है वो 10 साल की लीज पर दी जाएगी। 160 अरब रुपए इस सरकारी ज़मीन की मालियत है जो पंजाब के अवाम के सामने जो है वो उनका हक उनको देने के लिए जो है वो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने ये मंसूबा अनाउंस किया है और इस मंसूबे से बराह रास्त 88,780 ख़ानदान मुस्तफ़ीद होंगे। ये वो 88,000 खुशनसीब लोग होंगे जिनके पास जो शायद किसी की जो YBG कहते हैं गाँव के अंदर किसी की ज़मीन करते होंगे, किसी की मज़ारे होंगे, किसी के हारी होंगे, लेकिन खुद अपने ज़मीन जो है वो जितनी मेहनत वो किसी की ज़मीन पे करते हैं उनके पास चूँकि एक ज़मीन का टुकड़ा नहीं था तो वो जो मेहनत वो किसी की ज़मीन के लिए करते थे, अब इंशाअल्लाह ताला चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज जो ज़मीन उनको देंगी उसके साथ वो खुद जो है वो अपनी ज़मीन जो है वो आबाद करेंगे, खुद जो है वो अपने लिए भी एक रोज़गार कमाएंगे और यकीनन पंजाब की जो एग्रीकल्चर है उसके लिए भी और पंजाब की जो मईशत है उसके लिए भी एक मेन रोल जो है वो अदा करेंगे। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में जो है वो 25 से 40 लाख रुपए मालियत की जो है वो अराजी दी जाएगी और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट दी जाएगी, यानी वो 50,000 एक एकड़ के ऊपर जो है उसको मिलेगा ताकि वो उसको उन पैसों को इस्तेमाल करके उस ज़मीन को काबिले काश्त बना सके। सो ये इतना बड़ा लैंडमार्क प्रोग्राम है और ये पंजाब के अवाम को जो उनका हक था वो चीफ मिनिस्टर उनको मांगना नहीं पड़ता। मुझे खुशी है ये कहते हुए कि पंजाब के लोग अपना हक मांगने के लिए चीफ मिनिस्टर को कहना नहीं पड़ता। चीफ मिनिस्टर खुद उनके बारे में सेहत की सहूलियात हों वो खुद प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं, उनको सफ़र की सहूलियात हों उनको प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं, उनको तालीम की जो है वो बेहतर तालीम बच्चों को दिलानी हो उसके लिए वो खुद जो है वो काम कर रही होती हैं। और अब ये इससे रोज़गार जो है जो बेरोज़गार लोग हैं उनको भी इसमें मदद मिलेगी और फिर जो एग्रीकल्चर सेक्टर है जिसके ऊपर बहुत सारे मौसमी और बेमौसमी रहनुमा और वो आते हैं जो किसानों की जो है वो एक नाम लेकर एक प्रोपेगेंडा करने के लिए, सो उनको भी यकीनन मैं समझती हूँ कि उनके लिए भी एक सोचने का मुकाम है कि वो चीफ मिनिस्टर जिसने अपने दौरे हुकूमत में 8 लाख से ज़्यादा लोगों को किसान कार्ड दे दिए हैं, 30,000 जो ट्रैक्टर है वो पंजाब के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं और मज़ीद अभी ये हर साल इसको जो है वो एक्सटेंड कर रही हैं। उसके साथ साथ अब ये जो ज़मीन मिलेगी ये सिर्फ़ और सिर्फ काश्तकारी के लिए इस्तेमाल हो सकती है, इस पर कोई घर बनाना, इसके ऊपर कोई और जो है वो पुख्ता तामीर करना जो है उसकी इजाज़त कतई नहीं होगी। ये सिर्फ़ और सिर्फ और फिर ये है कि इसके साथ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के इंटर्न्स जो हैं जो बड़ी तादाद में 10,000 20,000 के करीब ऑलरेडी इस वक्त फील्ड के अंदर मौजूद हैं, इन इंटर्न्स को जो है वो इन काश्तकारों के साथ अटैच किया जाएगा कि वो उनको गाइड कर सके जहां पर भी उनको गाइडेंस की ज़रूरत है। अगर कोई पहली दफ़ा करना चाहता है, कोई नौजवान है, पढ़ा लिखा नौजवान है जो एग्रीकल्चर के अंदर नई जो है वो किसी मैकेनाइजेशन के थ्रू नए तजर्बात के थ्रू वो आबाद करना चाहता है अपनी ज़मीन, उसके लिए भी उसको भी गाइड करने के लिए ये एग्रीकल्चर इंटर्न्स जो हैं
اور وہ علاقے کے حساب سے وہ دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ آپ کی زمین جو ہے، اور یہ بھی میں بتا دوں کہ یہ کوئی بنجر ناکارہ زمینیں نہیں ہیں، یہ وہ زمینیں ہیں جن کو دیکھ کر، جن کی سوائل ٹیسٹنگ کی گئی ہے، جہاں پر پانی اویلیبل ہے نمبر 1، اور نمبر 2 کہ جو کاشتکاری کے لیے موزوں زمین ہے وہ زمین جو ہے اس کا انتخاب کیا گیا ہے. کوئی بنجر بیابان جو زمینیں ہیں وہ اس کے اندر شامل نہیں ہیں. اور اس کے اندر مختلف اضلاع میں 13,812 لاٹ بنائے گئے ہیں. اس کو لاٹ کہا ہے اس زمین کے اس ٹکڑے کو، اور یہ کوئی تقریباً 13,821 لاٹس ہیں جس کے ذریعے یہ 88,000 سے زیادہ خاندان جو ہے وہ اس کے اندر مستفید ہوں گے. اور پھر چولستان جو ہے وہ اس سے علیحدہ ہے. چولستان کے اندر 16,685 لاٹس علیحدہ ہے. سو چولستان کے اندر بھی جو ایک پورا چولستان کے اندر بسانے کے لیے، وہاں پر زمین کو کاشتکاری کے لیے جو ہے وہ تیار کرنے کے لیے جو پروگرام ہے، اس کے تحت بھی اس کے اندر بھی 16,665 لاٹس جو ہیں وہ رکھی گئی ہیں. اور جیسے میں نے گزارش کی کہ پانی کی دستیابی اور زمین کی زرخیزی جو ہے اس کو مد نظر رکھا گیا ہے. پہلا پوائنٹ جو ہے وہ اس حوالے سے ہے. اور یہ جو زرعی انقلاب ہے انشاءاللہ تعالی، اس میں یقیناً جو ییلڈز ہیں پنجاب کی، جو اب بھی مجھے یہ کہتے ہوئے بہت خوشی ہے کہ پنجاب نے اپنا ٹارگٹ، جو گندم کا ٹارگٹ اس کو دیا گیا تھا، اس سے زیادہ گندم جو ہے وہ لگائی ہے. اور الحمدللہ پنجاب جو ہے وہ باقی صوبوں کو بھی اس میں پینیٹریٹ کرتا ہے. سو جیسے میں نے گزارش کی کہ 21,000 گرین ٹریکٹرز آلریڈی تقسیم کیے جا چکے ہیں. 10,000 جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ اسی مالی سال کے اندر پورے کر دیے جائیں گے. 5,000 سپر سیڈرز جو ہیں وہ آلریڈی دیے جا چکے ہیں. اگلے سال کے لیے ان سپر سیڈر کی تعداد جو ہے اس کو بھی بڑھایا جا رہا ہے. اور 8,000 ٹیوبلز کی سولرائزیشن جو ہے وہ بھی کمپلیٹ ہو چکی ہے. تو یہ وہ تمام منصوبے ہیں جو عمل درآمد ہو رہا ہے. میں نے کئی دفعہ کہا کہ میری چیف منسٹر کی ڈکشنری کے اندر ہوگا، کریں گے، پہلے افتتاح کر دو، اس کے بعد لوگ ڈھونڈتے رہتے ہیں وہ منصوبہ کہاں گیا. پنجاب میں ایسا نہیں ہوتا. پنجاب میں جب امپلیمنٹیشن شروع ہو جاتی ہے، اور یہ بھی اپنا کھیت اپنا روزگار پروگرام جب چیف منسٹر نے اس کا انوگریشن کیا ہے، پورٹل کھولا گیا ہے، لوگوں کو زمین جو ہے وہ سارا ہوم ورک کر لیا گیا، زمینوں کی لاٹس بنا لی گئی، ان کی نشاندہی کر لی گئی. اس کے اوپر ایک بہت کمپریہنسو ہوم ورک تھا جو چیف منسٹر صاحبہ کی زیر نگرانی ہوا. اور اس تمام کو کرنے کے بعد چیف منسٹر صاحبہ جو ہے وہ سامنے آئیں اور انہوں نے آ کر اس کو انوگریٹ بھی کیا، اس پورٹل کا افتتاح بھی کیا. اور اب بھی اس کے اوپر جو ہے، ابھی پورٹل کا افتتاح نہیں ہوا تھا تو ان کو میٹنگ میں بتایا گیا کہ 900 سے زیادہ اپلیکیشنز پورٹل کھلنے سے پہلے ہی جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ مل گئی تھی. سو اس لیے یہ ایک میں بہت خوشی کے ساتھ پنجاب کے عوام کو، جو جن کو کاشتکاری کا شوق ہے، جو کاشتکاری کرنا چاہتے ہیں، میں ان کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں کہ چیف منسٹر، آپ کی چیف منسٹر جو پنجاب مریم نواز شریف نے آپ کے لیے ایک جو آپ کے لیے سوچا ہے، آپ بھی اتنی محنت کے ساتھ ان زمینوں کو آباد کریں گے، ان زمینوں کو زرخیز بنائیں گے، اور پنجاب کی ایگریکلچر میں، پنجاب کی معیشت میں ایک ریڑھ کی ہڈی جو ہے وہ آپ ثابت ہوں گے. دوسری ایک چھوٹی سی بات جو کل چیف منسٹر صاحبہ نے اس کا اناؤنسمنٹ کر دیا ہے، جو فلم سٹی کے حوالے سے ہے. اور اس میں آپ ذرا فرق دیکھیے، ایک طرف ستھرا پنجاب ہے، اپنی چھت اپنا گھر ہے، اس کے ساتھ یہ اب اپنا کھیت اپنا روزگار ہے، گرین بسیں ہیں، ستھرا پنجاب ہے، مطلب مختلف پروگرامز ہیں، ہمت کارڈ ہے، دھی رانی پروگرام ہے. اس کے ساتھ ساتھ کوئی ایسا پنجاب میں ڈپارٹمنٹ نہیں ہے جس کی توجہ جو ہے چیف منسٹر کو حاصل نہ ہو. سو یہ جو فلم سٹی ہے، یہ جو چیف منسٹر صاحبہ نے بنانے کا اعلان کیا ہے، اس کے لیے 50 ایکڑ زمین آلریڈی فراہم کی جا چکی ہے. پھر وہی بات کہ یہ اناؤنسمنٹ نہیں ہے، اس کے اوپر سارا کام ہو چکا ہے، اس کی پوری فیزیبلٹی بن چکی ہے، اس کی زمین اس کو مل چکی ہے. اور آئی ٹی سٹی جو نواز شریف آئی ٹی سٹی ہے، اس کے اندر باقاعدہ اس فلم سٹی کو بنایا جا رہا ہے. اس کا خوبصورت ماڈلز آپ نے دیکھ لیے ہیں. اس کی ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ جو بڑے بڑے اس وقت دنیا کے اندر ایسی فلم سٹیز موجود ہیں، جو بڑے بڑے نام موجود ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ چیف منسٹر صاحبہ کا یہ عزم ہے کہ ہمیں اس کو اس طرف لے کے جانا ہے. اب اس میں فلم، ٹی وی، اینیمیشن، ڈیجیٹل میڈیا جو ہے یہ تمام اس کا کمپوننٹ ہوں گی. جدید ترین اسٹوڈیوز ہوں گے، ساؤنڈ سٹیج، جو پوسٹ پروڈکشن جو لیبز ہوتی ہیں. اور ابھی بھی جو کاسٹ بڑھتی ہے صرف فلم کی، اس لیے کہ ہمارے جو فلم کار ہیں، ایک تو فلمیں بنتی کم تھی، اب اللہ کا شکر ہے جو فلم فنڈ دیا ہے اس کے ذریعے بھی اب بہت ساری نئی فلمیں انشاءاللہ پنجاب کے لوگوں کو دیکھنے کے ملیں گی. اور ان کو اپنا لاگت اس لیے بڑھ جاتی تھی کہ لیبز چونکہ پنجاب میں موجود نہیں تھی،
پاکستان میں موجود نہیں تھی. ان کو ٹرکی سے یا باہر سے کہیں سے پوسٹ جو پروڈکشن لیبز ہیں وہاں پر جا کر یہ کرنا پڑتا تھا، جس کی وجہ سے لاگت میں اضافہ ہوتا تھا. تو اب انشاءاللہ تعالی یہ پوسٹ پروڈکشن لیبز جو ہیں وہ بھی یہاں پر ہوں گی. پھر بہت بڑے بڑے ایونٹس کے لیے اور فلموں کی جو پروجیکشن ہے اس کے لیے ہالز بھی علیحدہ سے جو ہے وہ بنائے جائیں گے. میڈیا ٹریڈ ہب، فلم اور میوزک سکول جو ہے وہ بھی اس کا حصہ ہے، اور اس کے بھی ذریعے یقیناً ہزاروں جو نوکریاں ہیں، وہ بہت سارے ہمارے ایسے فلم کار، بہت سارا ہمارا ٹیکنیکل جو طبقہ ہے جس میں سارنگی والے تھے، جس میں طبلہ والے تھے، میوزک کے لوگ تھے، جو بے روزگار ہو کے گھر بیٹھے ہوئے تھے اور جن کو مالی امداد کے لیے جو ہے وہ ریکویسٹ کرنی پڑتی تھی. انشاءاللہ تعالیٰ اس سے ان کو روزگار بھی ملے گا، اور وہ بھی اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے کریٹیوٹی کو استعمال کرتے ہوئے وہ جو ہے وہ اپنے لیے ایک اچھا روزگار پھر سے کمائیں گے. دوبارہ اس ملک میں فلمیں بنیں گی، دوبارہ اس ملک میں میوزک ہوگا، اس ملک میں سے نفرتیں ختم ہوں گی، اور ہماری سوسائٹی کو جو ایک نارمل سوسائٹی کی طرف جو ہے وہ لے جانے میں ہمیں جو انشاءاللہ مدد ملے گی. شکریہ. لیکن یہ سال جو ہے وہ ال نینو کا سال ہے، اور جس کے باعث شدید گرمی کی وجہ سے کئی گندم اور دیگر چیزوں میں فرق پڑے. تو تیاری کیا ہے اس گرمی سے نکلنے کے لیے اسپیشلی، اور حکومت کیا کرے گی؟ یہ گرمی تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کا فیصلہ کیا ہے. کلائمیٹ سے تو آپ نہیں لڑ سکتے، اس کے لیے تیاری کر سکتے ہیں. اور گندم جو ہے اس کی کٹائی تقریباً مکمل ہو چکی ہے، اور اب گندم کو اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے. اب تو بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آم کی پیداوار اچھی ہوگی، جتنی تیزی سے اور جتنی اچھی گرمی پڑ رہی ہے.